السلام علیکم دوستو، نومبر کا مہینہ قریب آ چکا ہے اور نومبر کے آخر میں موجودہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ کوئی اور اس ملک کی آرمی کی کمان سنبھالے گا۔ اب وہ کون ہوگا، اس پر نجم سیٹھی نے کس کا نام لیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت سب سے اوپر جس جنرل کا نام آ رہا ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر۔ عاصم منیر کی بات کی جائے تو 2018 میں یہ ISI کے چیف تھے اور 1 سال کے بعد ان کو یہ عہدہ چھوڑنا پڑا اور ان کی اوپر پروموشن ہو گئی، تو اس وقت عاصم منیر سب سے اوپر ہیں۔ ان کے بعد جس کا نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا۔ ان کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد ان کو چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرمی چیف کے بعد فوج میں سب سے طاقتور شخصیت یہ ہیں۔ آرمی چیف کے بعد ان کی بات آخری بات ہے۔ آرمی چیف ملک میں نہیں ہیں یا ایسا کچھ بھی ہو تو آرمی ان کے انڈر آپ کہہ لیں کہ ہوتی ہے۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھارتی امور پر سب سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید افغانستان کے معاملے میں سب سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، اس لیے عمران خان چاہتے تھے کہ ان کو ISI چیف ہی رکھا جائے اور ان کو بھی ایکسٹینشن دے دی جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں اور فیض حمید کو پشاور کور میں بھیج دیا گیا تھا۔ تو لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس بھارتی امور میں بہت تجربہ رکھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کے حوالے سے جس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے، کیونکہ بھارت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جبکہ ان کو موجودہ آرمی چیف کا بھی مکمل اعتماد حاصل ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہیں بلوچ ریجمنٹ کے نعمان محمود۔ یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں، جبکہ شمالی وزیرستان میں ایک انفینٹری ڈویژن کی کمان بھی کر چکے ہیں۔ 2019 میں انہیں پشاور کور میں تعینات کیا گیا تھا، جبکہ 2021 میں انہوں نے یہ کمان یعنی کہ پشاور کور کی کمان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے کر دی تھی۔ اب اس کے بعد فیض حمید کا نمبر آتا ہے۔ اس وقت یہ بہاولپور میں تعینات کیے گئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فیض حمید کو نون لیگ کی حکومت کبھی بھی آرمی چیف نہیں لگنے دے گی، کیونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی ایسی جماعتوں کے کافی تعلقات خراب ہیں فیض حمید سے۔ جبکہ 6واں نمبر لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا آتا ہے اور یہ گجرانوالہ کور میں تعینات ہیں اور ان 6 میں سے کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک کو آرمی چیف لگایا جائے گا، لیکن نجم سیٹھی نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے کہ کس کو اگلا آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے۔ نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور اپنی مدت میں ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ اگر ان کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش بھی کی گئی تو اس کے باوجود بھی وہ ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے اور وقت پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ نجم سیٹھی نے یہ بتائی کہ کیونکہ اس وقت آرمی چیف قمر جاوید باجوہ متنازع ہو چکے ہیں اس سیاسی ماحول کی وجہ سے، اور کہا جاتا ہے کہ آرمی میں متنازع جنرل کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ تقسیم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب متنازع کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کیا کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور عوام تقسیم ہو جاتی ہیں کہ یہ آرمی اس جماعت کی طرف ہے یا مخالف اتحاد کی جانب ہے۔ اس لیے آرمی چیف اب کسی متنازع شخص کا نام بھی سجیسٹ نہیں کریں گے پرائم منسٹر کو۔ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری پرائم منسٹر کو کرنی ہوتی ہے اور وزارت دفاع کچھ نام پیش کرتی ہے پرائم منسٹر کو، جس میں سے ان کو کسی ایک کا نام لینا پڑتا ہے اور وزارت دفاع یہاں پر آرمی چیف سے نام مانگتی ہے کہ آپ ہی کوئی 3-4 نام بتا دیں، ان میں سے کوئی ایک کو بنا دیتے ہیں آرمی چیف۔ اب یہاں پر آرمی چیف پر ہے کہ وہ کس کس کا نام لیتے ہیں۔ اب نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ آرمی چیف چاہتے ہیں کہ کسی متنازع شخص کا نام نہ لیا جائے، تو اب یہاں پر ایک شخص کی جانب ہی اشارہ ہے اور وہ ہیں فیض حمید۔ یعنی نجم سیٹھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیض حمید کو آرمی چیف نہیں بننے دیا جائے گا،
کیونکہ وہ اس وقت متنازع ہو چکے ہیں اور ان پر الزام ہے کہ وہ ایک جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ کون پاکستان کا اگلا آرمی چیف بنے گا اور اس ملک کی آرمی کی کمان سنبھالے گا؟ نجم سیٹھی نے تو فیض حمید کا نام نکال دیا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا آرمی چیف فیض حمید تو نہیں ہوگا، جو مرضی ہو جائے، جو مرضی اگلا آرمی چیف بن جائے، لیکن فیض حمید کا نام آرمی چیف قمر جاوید باجوہ بھی سجیسٹ نہیں کریں گے۔